يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسلام کے 5 ارکان کا تذکرہ کیا ہے. اسلام کی ان 5 بنیادوں میں سے ایک رمضان کا روزہ بھی ہے. رمضان کے 30 دن کے روزے یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے. ان کی فرضیت میں اللہ نے بے شمار حکمتیں رکھی ہیں. سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہے. انسان اس عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوتا ہے. جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے اپنے دامن کو بچا لیتا ہے اور جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے پورا کرتا ہے. اس سے انسان کی ایمان کی صداقت واضح ہوتی ہے اور اللہ کے لیے عبودیت کا اظہار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں جگہ پاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کو پانے کی امید بندے کے دل میں ہوتی ہے. وہ اپنے اللہ کی مرضی پہ اور اپنے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور جن چیزوں کا اس کا نفس دل دادہ ہوتا ہے اور شوقین ہوتا ہے مالک الملک کی محبت میں اس سے اپنے دامن کو بچا لیتا ہے. رمضان کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف الہی بندے کے دل میں آتا ہے اور تزکیہ نفس ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ اللہ کی ممنوع کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے اوامر کو بجا لاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو تقوی اور پرہیزگاری ہی دنیا و آخرت کی تمام خیرات کو جمع کرتا ہے اور یہ روزہ رکھنے سے پیدا ہوتا ہے. روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت انسان اپنے نفس کو شہوات خواہشات سے روکتا ہے، اپنے نفس کے لیے مانوس چیزوں کو اور جس کا نفس شوقین ہوتا ہے اسے ترک کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو شیطان کے چلنے کی جگہ ہیں وہ تنگ پڑتی ہیں اور کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے اس کی رگیں تنگ ہوتی ہیں اور شیطان کا اثر اس میں کم ہوتا ہے اور اس سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آدمی کو دل کی صفائی نصیب ہوتی ہے اور آدمی ذکر اور فکر کے لیے اپنے آپ کو خلوت میں لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. یقیناً جب بندہ خواہشات کی تکمیل کرتا ہے کھانے پینے کے ساتھ تو دل سخت ہوتا ہے اور حق سے اس کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، لیکن روزہ رکھنے سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف. جب آدمی افطاری کرنے کے بعد سیر ہو کے کھاتا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے اور پھر اسے احساس ہوتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کھانے اور پینے کی چیزیں میسر نہیں ہیں.
ان بھوکے لوگوں کا اور ان فقراء کا اور ان غریب لوگوں کا اور ان مسکین لوگوں کا احساس بھی دل میں اجاگر ہوتا ہے کہ وہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کھانے پینے کی چیزیں بھی میسر نہیں، اور یہ 12 گھنٹے کی بھوک میرے اندر یہ احساس بھی بیدار کرتی ہے۔ روزے کے روحانی فوائد کے ساتھ جسمانی فوائد بھی ہے۔ جب آدمی 12 گھنٹے کے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے اور ایک محدود وقت پہ کھانا لیتا ہے اور محدود وقت کے اوپر چھوڑتا ہے، اور میڈیکل کے اعتبار سے طبی طور پہ اس کے بہت سارے فوائد مرتب ہوتے ہیں اور جو جسم کے لیے بڑے مفید ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم عبادت کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی اللہ ہمیں ہمت دے اور توفیق دے۔